الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ ہم جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ روز 3 سے 5 منٹ کی ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے، جس میں قرآن مجید کی 2-3 آیات کا ترجمہ سکھایا جاتا ہے، کبھی ایک آیت بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے سوچا ہے کیوں نہ قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ ساتھ تجوید پر بھی غور کیا جائے، کیونکہ تجوید بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو غلط پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لفظ نازل کیا ہوتا ہے اور وہ کچھ پڑھ لیتے ہیں، اور انہیں اس لا علمی میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ لا علمی کی وجہ سے ان کو تجوید نہیں پڑھائی گئی، اسی لیے وہ ایسا پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے پاس اب وقت بھی نہیں ہے اور قرآن مجید کہ وہ سیکھ سکیں علیحدہ سے بیٹھ کر، تو ان کے لیے ہم نے یہ شروع کیا ہے تاکہ وہ تھوڑے ٹائم کے اندر بہترین تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھ سکیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ آپ لوگوں نے پابندی کرنی ہے کہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے روز کی بنیاد پر پابندی کرنی ہے، لازمی روز سبق کو پڑھنا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہم بعض اوقات غلطیاں کرتے ہیں، جیسا یہاں پر آپ کو سورۃ الناس کی پہلی آیت میں قل نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم اس کو قل پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اور اگر ہم اس کو قل پڑھ لیں گے بریک کاف کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوگا کہ تو کھا۔ ایسے ہی اگر ہم ضلع پڑھتے ہیں ضاد کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے گمراہ ہوا، اور اگر ہم اس کو زا کے ساتھ پڑھتے ہیں زلہ تو اس کا مطلب ہے پھسل گیا۔ اور ایسے ہی اگر ہم پڑھتے ہیں واللہ علیم اور اللہ جاننے والا ہے، اور اگر ہم اس کو عین کی بجائے الف سے پڑھ لیں واللہ علیم تو اس کا مطلب ہوگا اور اللہ دردناک۔ تو یہ زمین و آسمان جتنا مطلب چینج ہو گیا اس کا۔ ایسے ہی ہم پڑھتے ہیں قل تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کل کا مطلب تو کھا، اور قلب قاف موٹی کے ساتھ قلب اس کا مطلب ہے دل، اور اگر ہم اس کو کاف بریک کے ساتھ پڑھیں گے قلب اس کا مطلب ہوگا کتا۔ تو بہن بھائیوں، یہ پڑھتے ہوئے قرآن مجید اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ موٹے بریک الفاظ کا خیال رکھنا ہے اور زبر زیر کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اللہ تبارک و تعالی نے۔ تو اگر ہم پڑھ دیں گے نا صراط الذین انعمت علیہم تو اس کا مطلب ہوگا رستہ ان لوگوں کا جن پر میں نے انعام کیا۔ تو یہ مطلب بہت چینج ہو جاتا ہے زبر زیر اور موٹا بریک سے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا خاص دھیان رکھیں اور قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الناس سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، پہلا لفظ گرین کلر، جہاں بھی گرین کلر آئے گا وہ لفظ موٹا ہوگا۔ قل اعوذ برب الناس، جہاں بھی میم اور نون کی مشدد ہوگا وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس،
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اس لفظ سبق میں موٹا کرنے والے الفاظ قوف، را اور خا اور صاد ہیں۔ ان تمام الفاظ کو موٹا کرنا ہے اور نون یہاں پر بھی غنہ کرنا ہے۔ ہر آیت میں تقریباً ایک دفعہ غنہ کرنا ہے، اور یہاں پر جب نون ساکن و تنوین ہو اور میم ساکن کے بعد جب با ہو تو آواز کو خیشوم ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، اخفا کرنا ہے یہاں پر۔ تو انشاءاللہ اس چیز کا خاص دھیان رکھنا ہے، من شر چھپا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔